फरवरी 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी और कौंसिल का इजलास दिल्ली में मुनक्किद हुआ, जहां मुसलमानों के लिए एक अलहदा ममलिकत के क़याम का मुतालबा इजलास में पेश करने का फ़ैसला किया गया। वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद कायदे आज़म वायसराय से मिले और उसको बतलाया कि मुस्लिम लीग मौजूदा इजलास लाहौर में हिंदुस्तान की तकसीम का मुतालबा करेगी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के इजलास से सिर्फ 4 रोज़ कबल लाहौर में एक बड़ा अलमिया पेश आया, जिसकी वजह से इस तारीख़ी इजलास के मुलतवी होने का ख़तरा पैदा हो गया। हुआ यूँ कि हुकूमत पंजाब ने नीम फ़ौजी जमातों को गैर कानूनी करार देकर मखसूस वर्दी पहनने और परेड करने पर पाबंदी आयद कर दी। खाकसार जमात ने इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने का फ़ैसला किया और 19 मार्च को भाटी दरवाजे के अंदर वर्दी पहनकर परेड करने लगे, जिससे खाकसार पुलिस तसादुम के नतीजा में 50 के करीब खाकसार पुलिस के हाथों मारे गए। शहर में सूरत हाल बेहद कशीदा हो गई। सर सिकंदर की हुकूमत ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग का इजलास मुलतवी करवाने की कोशिश की। हुकूमत पंजाब ने वायसराय की इंतज़ामी कौंसिल के रुकन सर ज़फ़रुल्लाह खान को एलची बनाकर कायदे आज़म के पास भेजा, ताकि वो इन्हें समझा बुझाकर इजलास मुलतवी कराने से मुतल्लिक़ कायल कर सके। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सिलसिले में तमाम मशवरों को रद्द करते हुए ये फरमाया कि इजलास मुकर्ररा तारीख़ पर लाहौर में ही मुनक्किद होगा। इजलास के इंतज़ामात के लिए शाहनवाज़ ममदूद की सरबराही में एक मजलिस इस्तक़बालिया कायम की गई, जिसके सेक्रेटरी मियाँ बशीर अहमद मुकर्रर किए गए। शाहनवाज़ ममदूद ने इब्तदाई अखराजात के लिए अपनी जेब से 600 रुपये दिए। सबसे ज़्यादा चंदा नवाब ऑफ कालाबाग ने दिया और ये पेशकश की कि अगर कोई इससे ज़्यादा चंदा देगा तो वो इससे दुगनी रकम देगा। कायदे आज़म 21 मार्च को लाहौर पहुँचे और स्टेशन से सीधे म्यू हस्पताल जाकर ज़ख्मी खाकसारों की इयादत की। शहरियान लाहौर ने कायदे आज़म को जलूस की शक्ल में ले जाने का फ़ैसला किया था, लेकिन खाकसार अलमिया के सबब ये प्रोग्राम तर्क कर दिया गया। स्टेशन से बाहर बेशुमार नौजवान ये इसरार कर रहे थे कि कायदे आज़म मोटर के बजाय फुटन में बैठें, ताकि वो इनकी गाड़ी खींचकर नवाब ममदूद की कोठी डेविस रोड तक ले जाएं, लेकिन कायदे आज़म ने इस ख्वाहिश को भी मंजूर न किया। कायदे आज़म ने लाहौर पहुँचकर अखबारी नुमाइंदों को एक बयान दिया कि लीग इस इजलास में एक इनकलाब आफरीन फ़ैसला करेगी। इस पर तमाम हलकों में चहम गोइयाँ और कयास आराइयों का एक सिलसिला शुरू हो गया। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का आम इजलास शुरू हुआ। नवाब शाहनवाज़ ममदूद ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। उन्होंने अपने खुतबा में सर सिकंदर का नाम लिया तो लोगों ने हंगामा बर्पा कर दिया और शर्म शर्म के नारे बुलंद होने लगे और ये कहा गया कि सर सिकंदर का नाम मत लो। कायदे आज़म ने अपने सदारती तकरीर में 2 कौमी नज़रिया पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि हिंदुस्तान का मसला फ़िरका वाराना नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी है और इस मसला को बैनुल-अक़वामी मानकर हल करना चाहिए। अगर बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में अमन और सुकून चाहती है तो इसकी सिर्फ एक सूरत है कि हिंदुस्तान को तकसीम करके जुदागाना कौमी वतन कायम किए जाएँ। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तहजीबी, मजहबी और सकाफ़ती इख्तलाफात की निशानदही करते हुए आपने फरमाया कि हिंदू और मुसलमान कभी एक कौम नहीं बने, ना दोनों के दरमियान शादियाँ होती हैं, ना ही वो एक दूसरे के साथ बैठ कर खाते हैं। दोनों ऐसी तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी बुनियाद मुतसादम अफ़कार और तसव्वुरात पर है। इनके कारनामे मुख्तलिफ हैं। अक्सर औक़ात एक का हीरो दूसरे का दुश्मन होता है, एक की फ़तह दूसरे की शिकस्त है। ऐसी मुतज़ाद कौमों को ऐसे निज़ाम में बांधना जिसमें एक अक़लियत और दूसरी अक्सरियत में हो, उसका नतीजा सिर्फ ये होगा कि उनमें बेचैनी बढ़ेगी और वो निज़ाम बिल आखिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। कायदे आज़म ने इस मफरूज़े की कि मुसलमान एक अक़लियत हैं तरदीद करते हुए फरमाया कि मुसलमान एक अक़लियत नहीं बल्कि वो कौमियत की हर तारीफ़ की रूह से एक कौम है, लिहाजा इनको एक अलहदा वतन चाहिए। कायदे आज़म ने दौरान तकरीर लाला लाजपत राय का एक ख़त सुनाया जो उन्होंने 1924 में CR दास को लिखा था कि मुसलमान और हिंदू 2 मुख्तलिफ़ कौमें हैं जिन्हें मुद्ग़म करके एक कौम बनाना नामुमकिन है। उनके इस ख़त ने लोगों को शशदर कर दिया। मलक बरकत अली के मुंह से निकल गया कि लाला लाजपत राय हिंदू नेशनलिटी के थे। इस पर कायदे आज़म ने ज़ोर देकर कहा कि कोई हिंदू नेशनलिटी का नहीं हो सकता, हर हिंदू अव्वल व आखिर हिंदू है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस तारीख़ साज इजलास में मुख्तलिफ़ सूबों से जिन मशहूर लीडरों ने शिरकत की, उनमें सर अब्दुल्ला हारून, काजी मोहम्मद ईसा, आई चंद्रीगढ़, रऊफ़ शाह, डॉक्टर आलम, सैयद ज़ाकिर अली, अब्दुल हमीद कादरी, चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान, नवाब मोहम्मद इस्माइल,
نواب بہادر یار جنگ، مولوی فضل الحق، سردار عبدالرب نشتر، خواجہ ناظم الدین اورنگزیب اور ملک برکت علی شامل تھے۔ اس اجلاس میں شریک ہونے والوں کی تعداد ایک محتاط اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد تھی۔ کانگریس کے بہت بڑے حمایتی مولوی طفیل احمد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ اجلاس مجمع کے اعتبار سے نہایت کامیاب رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں 50,000 سے زیادہ کا مجمع تھا۔ 23 مارچ کے تاریخی اجلاس میں شیر بنگال مولوی اے فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس کی چودھری خلیق الزمان، مولانا ظفر علی خان، سر عبداللہ ہارون، سردار اورنگزیب، نواب اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ اور بیگم محمد علی جوہر نے تائید کی۔ قرارداد لاہور 400 الفاظ اور 4 مختصر پیراگراف پر مشتمل تھی۔ قرارداد لاہور میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ اس اجلاس کی یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تاوقت کہ وہ مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں پر وضع نہ کیا گیا ہو، یعنی جغرافیائی طور پر متصلہ علاقوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے، ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جس کی مشمولہ وحدتیں خود مختار و مقتدر ہوں۔ نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے مذہبی، ثقافتی، معاشی، سیاسی، انتظامی اور دیگر حقوق و مفادات کا مناسب، مؤثر اور حکمی تحفظ ان کے مشورے سے آئین میں صراحت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ قرارداد لاہور سے متعلق ایک مخصوص مکتبہ فکر کے حامل لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرارداد میں ایک کی بجائے 2 ریاستوں کا تصور موجود ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہ بلا شبہ قرارداد لاہور میں اسٹیٹس کا لفظ موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ریاستیں ایک دوسرے سے جدا ہوں گی یا یہ ایک ہی مسلم مملکت کی 2 ریاستیں ہوں گی۔ 1941 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس مدراس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ ہر شخص کو یہ بات غور سے سن لینی چاہیے کہ ہم ایک آزاد خود مختار مسلم ریاست کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں۔ قائد اعظم نے قرارداد کی منظوری کے چند ماہ بعد 17 اکتوبر 1940 کو ایک کتاب انڈیاز پرابلم آف ہر فیوچر کانسٹیٹیوشن کا اصل دیباچہ لکھا، جس میں قرارداد لاہور کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا لفظ تحریر کیا۔ اس دیباچہ پر قائد اعظم کے دستخط بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی تقاریر میں مسلم ہوم لینڈ یعنی کہ 1 اپریل 1940، خود مختار مسلم اسٹیٹ 14 اپریل 1941 میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ 1944 کے بعد ان کی کسی تقریر میں اسٹیٹس کے لفظ استعمال نہیں ہوا۔ 1944 میں گاندھی جناح مذاکرات کے موقع پر تو قائد اعظم نے پاکستان کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کو دور کر دیا کہ یہ دونوں ایک مملکت کے صوبے ہوں گے، نہ کہ علیحدہ مملکتیں۔ 7 اپریل 1946 کے دہلی کنونشن نے جہاں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل ورکنگ کمیٹی، صوبائی اسمبلیوں، کونسل آف اسٹیٹ اور مرکزی اسمبلی کے منتخب شدہ 700 سے زائد ارکان موجود تھے، قائد اعظم کی زیر صدارت بنگالی رہنما حسین شہید سہروردوی نے ایک قرارداد کے ذریعے تمام شبہات دور کر کے ایک مملکت کے حصول کا اعلان کیا۔ قرارداد لاہور کا پاس ہونا تھا کہ ہندو لیڈروں اور اخبارات نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پرتاب اور ملاب اور دیگر ہندو اخبارات نے اگلے ہی روز قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا، حالانکہ قرارداد میں کسی بھی جگہ لفظ پاکستان استعمال نہیں کیا گیا۔ شاید مسلم لیگ اپنی کوشش سے قرارداد لاہور کو اس قدر مقبول نہ بنا سکتی جس قدر ہندو پریس اور لیڈروں نے اس کے خلاف زہر اگل کر اسے مقبول بنایا۔ 21 اگست 1940 کو روزنامہ ٹربیون نے پاکستان اسکیم کو بے مقصد قرار دیتے ہوئے لکھا کہ یہ اسکیم ہندوستان کے فرقہ وارانہ مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ اس اسکیم سے یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو جائے گا۔ ماڈرن ریویو کلکتہ نے جون 1940 میں لکھا کہ جناح اور اس کے مسلم لیگی حواریوں کے علاوہ باقی تمام اس بات میں پختہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان اسکیم نہ صرف ہندوستانی قوم کے لیے بلکہ خود مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہندوستان ٹائم نے ایک اداریہ میں لکھا کہ تاریخ نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم بنایا تھا اور اب کسی بھی قوم کو مطمئن کرنے کی خاطر ہندوستان کی وحدت کو توڑنا یہاں کے لوگوں کی ترقی اور امن و سکون کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس فیصلہ کو مسلمان بحیثیت ایک قوم مسترد کر دیں گے، خواہ لیگ اور اس کے لیڈر کچھ ہی کہتے ہیں۔ اخبار امرت بازار نے پاکستان کی اسکیم کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے لکھا کہ اگر مسلمان ایک آل انڈیا گورنمنٹ کے تحت بحیثیت اقلیتی قوم کے نہیں رہ سکتے تو وہ یہ توقع کس طرح کرتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کی اکثریت کے تحت رہیں گے۔
اسٹیٹمنٹس نے قرارداد لاہور پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، یہ انقلابی تجویز ہے، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرنا چاہیں ان کو مخالفت سے قبل اس کا بغور مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ مسلم لیگ نے پوری سنجیدگی سے اسے پیش کیا، اس لیے اس کو محض خواب و خیال سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوؤں کو یہ بات خواہ اچھی لگے یا بری، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہندوستان کے 8 کروڑ مسلمان اپنے جداگانہ کلچر کا زبردست احساس رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مشورہ ہے جو مایوسی کی موجودہ حالت میں پیش کیا گیا۔ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس تجویز میں ایماندارانہ طور پر موجودہ ناگفتہ بہ ہندو مسلم تنازع کا ایک قابل عمل حل پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تجویز پیش کرنے والوں کے نزدیک صرف یہی ایک قابل قبول حل ہے۔ ہندو اخبارات کی مانند ہندو لیڈروں نے بھی قرارداد لاہور کے خلاف دل کھول کر زہر اگلا۔ گاندھی نے 6 اپریل 1940 کو اپنے اخبار ہریجن میں لکھا، میرا خیال ہے کہ مسلمان تقسیم کو قبول نہیں کریں گے، ان کا مفاد خود ان کی تقسیم سے رکے گا، ان کا مذہب ان کو اس قسم کی واضح خودکشی کی اجازت نہیں دے گا۔ 2 قومی نظریہ ایک جھوٹ ہے۔ چونکہ میں ہمسا میں یقین نہیں رکھتا ہوں، اس لیے میں تشدد کے بل پر مجوزہ تقسیم کو نہیں روک سکتا، لیکن میں اس چیر پھاڑ میں فریق نہیں بنوں گا، کیونکہ تقسیم کا مطلب ان بے شمار ہندوؤں اور مسلمانوں کے کام کو تباہ و برباد کرنا ہے جنہوں نے صدیوں سے ایک قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں رہنے کی کوشش کی۔ تقسیم ایک جھوٹ ہے۔ میری روح اس نقطہ نظر کے خلاف بغاوت کرتی ہے کہ ہندو مت اور اسلام 2 مختلف عقیدوں اور متضاد تہذیبوں کا نام ہے۔ ہم سب ایک ہی خدا کے بندے ہیں۔ یقیناً میں اس خیال کے خلاف بغاوت کروں گا کہ کروڑوں ہندوستانی جو کل تک ہندو تھے اپنا مذہب تبدیل کرنے کی وجہ سے اپنی قومیت بدل سکتے ہیں۔ سراج گوپال اچاریہ نے قرارداد لاہور کے متعلق زہر افشانی کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم ہندوستان سے متعلق مسٹر جناح کا یہ قدم اس طرح کا ہے جیسے 2 بھائیوں میں ایک گائے کی ملکیت پر جھگڑا ہو اور وہ اس گائے کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر بانٹ لے۔ کانگریسی لیڈر ابو الکلام آزاد نے مطالبہ پاکستان کے متعلق کہا کہ وہ بنیادی طور پر پاکستان کے اس لیے خلاف ہیں کہ ان کی نظر میں خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں بانٹنے کا کسی انسان کو حق نہیں۔ مارچ 1940 کی آل انڈیا مسلم لیگ کی قرارداد، جسے عام طور پر پاکستان کی قرارداد کے نام سے جانا جاتا ہے، بلا شبہ ایک اہم ترین واقعہ ہے جس نے ہندوستانی تاریخ کا رخ بدل دیا اور عالمی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اس قرارداد کی منظوری کے ساتھ ہی برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنا مطالبہ علیحدہ انتخابی حلقوں سے بدل کر علیحدہ ریاست کر دیا۔ اس قرارداد نے متحدہ ہندوستان کے تصور کو مسترد کر دیا اور ایک آزاد مسلم ریاست کی تشکیل کو ان کا حتمی ہدف قرار دیا گیا۔ اس نے خطے کے مسلمانوں کو نئی توانائی اور حوصلہ دیا جو اپنی آزادی کی جدوجہد کے لیے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے قائد اعظم کے گرد جمع ہوئے۔ قائد کی متحرک قیادت اور پیروکاروں کے عزم اور لگن نے ان کے لیے اپنی جدوجہد کے 7 سال کے اندر ایک آزاد مملکت کا حصول ممکن بنایا، اور وہ بھی اس وقت جب مشکلات ان کے خلاف تھیں۔